میرے والد کے ہاں شادی کے 10 برس تک بھی اولاد نہ ہوئی۔ ڈاکٹر، حکیم، پیر فقیر، دوا دارو اور تعویذ گنڈے سب آزما لیے، لیکن مراد پوری نہ ہوئی۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر ماں باپ نے صبر کر لیا کہ بہت سو کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، آخر وہ بھی اس دنیا میں جی رہے ہیں۔ جینا لازم تھا، جب تک زندگی کے دن پورے نہ ہوں انسان کو اس جہاں سے نجات نہیں ملتی۔ اپنی زندگی پر اختیار ہے اور نہ موت پر بس چلتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے اور اس کے اختیار میں ہے کہ جب تک چاہے چلائے اور جب تک چاہے حیات کا اختتام کر دے۔ دنیا عجیب و غریب واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ایسے میں ایک واقعہ میرے والدین کے ساتھ بھی پیش آیا۔ شادی کے 11ویں برس ایک روز آدھی رات کو گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ والد صاحب کی اس دن طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ کھانسی کی وجہ سے والد صاحب کو نیند نہیں آ رہی تھی اور ان کی کھانسی کی آواز سے والدہ بھی نہیں سو پا رہی تھی، غرض اس رات دونوں ہی جاگ رہے تھے۔ تب اچانک 2-3 بار دستک ہوئی تو والدہ نے شوہر سے کہا، دیکھیے ذرا آدھی رات کے اس وقت کون آیا ہے، خدا خیر کرے۔ والد صاحب دروازے پر پہنچے اور پوچھا کون ہے، جواب نہ ملا۔ تب دروازہ کھول کر دیکھا ایک بے کس غریب شخص سردی سے کانپ رہا تھا۔ وہ فالج زدہ تھا، اس کا آدھا دھر کمزور تھا اور ایک ٹانگ گھسیٹ کر چلتا تھا، زبان میں بھی لکنت تھی، بات نہ کر سکتا تھا۔ والد نے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ بڑی مشکل سے اٹک اٹک کر بولا، پردیسی ہوں، فیصلہ باد سے آیا ہوں، غلط بس میں بیٹھ گیا تھا، یہاں اترا تو کسی کو نہیں جانتا، رات ہو گئی ہے، ادھر ادھر پھرتا رہا ہوں، اب آوارہ کتے مجھے خوف زدہ کر رہے ہیں، اس لیے آپ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، مجھے اندر آنے دیں، رات کی پناہ چاہیے، سخت سردی ہے، کل صبح چلا جاؤں گا۔ اس کی حالت سے ہی آشکار تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ والد صاحب نے کچھ سوچ کر دروازہ کھول دیا اور اس کو بازو سے تھام کر اندر لے آئے۔ گراج میں چرپائی پڑی ہوئی تھی، اس پر بٹھایا، پھر امی سے کہا کچھ کھانے کو ہے تو دے دو، ایک غریب مسافر ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے۔ والدہ کچن میں گئیں اور کھانا گرم کر کے دے دیا۔ والد صاحب نے اس آدمی کو کھانا کھلایا اور اپنے ڈرائیور کا بستر کھول کر چرپائی پر بچھا دیا اور کہا چرپائی اوڑھ کر سو جاؤ۔ وہ کھانا کھا کر آسودہ ہوا اور چرپائی پر لیٹ کر سو گیا۔ سخت سردی اور کتوں کے غول سے اس کی جان بچ گئی تھی۔ صبح ہوئی تو والد نے ناشتہ بھی کرا دیا اور پوچھا بولو اب کیا چاہتے ہو؟ اس نے بہت دشواری سے اٹک اٹک کر کہا فیصلہ باد جانے والی بس میں سوار کر دیں۔ صبح ڈرائیور بھی آ گیا تھا۔ والد نے اس کو ٹکٹ کی رقم دے کر کہا جاؤ اس غریب آدمی کو مطلوبہ بس میں بٹھا کر آ جاؤ۔ چلتے وقت اس بیکس نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ والد صاحب نے کہا تمہاری دعا اپنی جگہ، لیکن میاں افسوس کہ شادی کے 11 برسوں بعد بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے، لہٰذا یہ دعا میرے کام کی نہیں، کوئی اور دعا ہے تو وہ دو۔ اس شخص نے جیب سے ایک پڑیا نکالی اور بولا اللہ تعالیٰ تم کو ضرور اولاد کی نعمت سے نوازے گا، یہ پڑیا ہے، اس میں میرے پیر و مرشد کی عطا کردہ راکھ ہے، آدھی تم پانی سے پھانک لینا اور آدھی اپنی بیوی کو کھلا دینا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد کی خوشخبری سے نوازے گا۔ والد صاحب اس مسکین بے بس آدمی کی اس ادا پر ہنس پڑے، جو خود بغیر سہارے کے ٹھیک طرح سے چل نہیں سکتا تھا، وہ اولاد کے لیے مرشد کی عطا کردہ راکھ انہیں دے رہا تھا۔ بہرحال اس کا دل رکھنے کو انہوں نے وہ پڑیا لے لی۔ جب وہ چلا گیا تو انہوں نے پڑیا کو کھول کر دیکھا تو واقعی اس میں راکھ تھی۔ والدہ کو قصہ بتایا، وہ ضعیف الاعتقاد تھی، پیروں فقیروں کو بہت مانتی تھی۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر آدھی راکھ چٹکی میں بھری اور پھانک لی اور آدھی اپنے شریک حیات کو دے کر کہا تم بھی پھانک لو، کیا خبر آدھی رات کو اللہ پاک نے ہمارے گھر رحمت کا فرشتہ بھیجا ہو، اس معذور انسان کو ہمیں آزمانے کے لیے۔ والد صاحب نے راکھ کو ہوا میں اڑا کر کہا اگر ایسے لولے لنگڑے انسانوں کی دی ہوئی دعائیں تیر بہدف ہو جائیں تو یہ خود نہ ان کو کھا کر صحیح سالم ہو جائیں، پھر لولے لنگڑے کیوں رہیں؟ تم بھی کمال بات کرتی ہو۔ میں نے ترس کھا کر اس شخص کو ایک رات کی پناہ دی کہ کہیں آوارہ کتے اس کو نقصان نہ پہنچا دیں، بیچارہ فالج کا مارا توڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ خیر نیکی کر
دریا میں ڈال والی بات سمجھ کر اس واقعے کو فراموش کر دیا، لیکن 2 ماہ بعد والدہ کو احساس ہوا کہ وہ امید سے ہیں۔ یقین کسی کو نہیں آ رہا تھا۔ چیک اپ کروایا تو لیڈی ڈاکٹر نے تصدیق کر دی۔ بس پھر میرے والدین کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ یہ محض اتفاق تھا، رب کی مہربانی تھی، یا اس مسافر کی دی ہوئی آدھی رات کی پناہ کی وجہ سے صلہ، یا پھر اس راہ کی پڑیا کی کرامت تھی، یہ اللہ جانتا تھا۔ لیکن مراد پوری ہو گئی تھی اور انہونی ہو گئی تھی۔ والدہ کے ہاں ایک ساتھ 2 بچیوں کی پیدائش ہوئی۔ دونوں جڑواں بچیاں تھیں۔ بدقسمتی سے ایک صحیح سالم مگر دوسری بچی کچھ بیمار اور کمزور پیدا ہوئی۔ وہ میں تھی جو صحیح سالم تھی، اور میری جڑواں بہن شاکرا، جس کی ایک ٹانگ پیدائشی طور پر کمزور تھی اور ایک بازو بھی بیکار تھا۔ خیر، یہ اللہ کی مرضی۔ بہت علاج کروایا لیکن شفا نہ ہوئی۔ ہم دونوں وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی گئیں۔ میں ٹھیک ٹھاک بھاگ دوڑ سکتی تھی، چل پھر سکتی تھی، لیکن شاکرا چل پھر نہ سکتی تھی کیونکہ آدھا دھڑ بیمار تھا۔ ٹانگوں اور بازو دونوں بے جان تھے۔ اب وہ وہیل چیئر پر زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی۔ یوں وہ مجھ سے بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ جب تک والدین زندہ رہے اس کی دیکھ بھال کرتے رہے، کیونکہ ہم دونوں ان کی منتوں مرادوں کے پھول تھے۔ وہ دونوں کو چاہتے تھے کہ ہم بہنیں ان کی آنکھوں کا نور اور دل کی ٹھنڈک تھی۔ تاہم مجھ سے زیادہ ان کو شاکرا کی فکر کھائی جاتی تھی۔ میں نے BA پاس کر لیا اور وہ اسکول بھی نہ جا سکی۔ اپنی معذوری کی وجہ سے کوئی ہنر بھی نہ سیکھ پائی۔ بس تھوڑا بہت وقت جو امی ابو کے ساتھ گزارا تھا، انہوں نے ہی اس کو گھر میں پڑھایا۔ اس نے پڑھ بھی لیا۔ BA کے بعد میں نے یونیورسٹی جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ والد صاحب نے داخلہ دلوا دیا کیونکہ ان کو میری ہر خوشی عزیز تھی۔ ہم دونوں بہنوں کے بعد ان کے یہاں پھر کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ہم ہی ان کا سب کچھ تھے۔ جب میں نے MA کر لیا، والدین کو میری شادی کی فکر ہوئی۔ انہی دنوں مجھ کو اپنے کلاس فیلو ریحان نے پرپوز کر دیا، جو مجھ سے محبت کرنے لگا تھا۔ میں بھی اس کو پسند کرتی تھی۔ اس نے شادی کے لیے کہا تو میں نے جواب دیا، اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیجو، امی ابو ہاں کر دیں گے تو ہماری شادی ہو جائے گی۔ وہ اپنے والدین کے ہمراہ ہمارے گھر آیا۔ میرے والدین نے اس کو پسند کیا، لیکن ساتھ ایک عجیب شرط رکھ دی کہ اگر اس کے والدین اپنے دوسرے بیٹے کے لیے شاکرا کا رشتہ قبول کر لیں تو وہ میرا بیاہ ریحان سے کر دیں گے، ورنہ انکار ہے۔ یہ شرط سن کر اس کے والدین سکتے میں آ گئے، کیونکہ شاکرا اگرچہ خوبصورت تھی، پڑھی لکھی بھی نہ تھی اور معذور بھی تھی۔ بہرحال اس وقت انہوں نے یہی جواب دیا کہ سوچ کر بتائیں گے، لیکن گھر جا کر اس معاملے پر سرد مہری اختیار کر لی۔ ریحان کو مجھ سے بہت محبت تھی۔ وہ میرے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہی حال میرا بھی تھا، لیکن اس کے والدین میرے والدین کی شرط پوری کرنے سے قاصر تھے۔ ریحان کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو انجینئرنگ کے آخری سال میں تھا۔ جب اس نے والدین کی زبانی میرے گھر والوں کی شرط کا سنا تو ریحان کی خاطر اس نے شاکرا کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ دراصل وہ اپنے بھائی سے بہت محبت کرتا تھا اور ریحان کو کسی صورت مایوس نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اصرار کر کے وہ میرے والدین کے گھر آیا۔ اس کا نام فیضان تھا۔ فیضان شاکرا سے ملا، کچھ دیر باتیں کی، پھر اس نے میرے اور اپنے والدین کو رضامندی کا عندیہ دے دیا کہ وہ شاکرا سے شادی کرے گا۔ یہ ایک بہت بڑی خوشخبری تھی میرے والدین کے لیے، مگر ریحان کے ماں باپ بالکل خوش نہ تھے۔ ایک بار بیٹے کی خوشی کی خاطر دوسرا قربانی کا بکرا بن گیا۔ ایک معذور لڑکی کو قبول کر رہا تھا۔ والدین کو فیضان نے بہت تعویلیں دے کر قائل کر لیا۔ یوں ہم دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی گھرانے میں 2 بھائیوں سے ہو گئی۔ پہلے شاکرا دلہن بنی اور اپنے پیا کے گھر رخصت ہوئی۔ وہیل چیئر وہ اپنے ساتھ جہیز میں لے کر گئی تھی۔ دوسرے روز میرا نکاح اور پھر رخصتی ہوئی۔ یہ ایک انہونی تھی جو ہو گئی۔ میرے دیور نے ہم پر رحم کھا کر شاکرا سے شادی نہیں کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسے پہلی نظر میں دیکھتے ہی شاکرا سے محبت ہو گئی تھی۔
व्हील चेयर पर बैठी एक माजूर लड़की की मासूम सूरत ने जाने फिजान पर क्या जादू किया कि उसकी माजूरी भी उसके इरादे में हाइल ना हो सकी। वो दोनों आज निहायत कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुदा की कुदरत है कि हम आज भी औलाद से महरूम हैं, लेकिन फैज़ान और शाकरा को अल्लाह ताला ने 4 प्यारे प्यारे बच्चों से नवाजा है जिनको हम अपने बच्चे समझते हैं। ये अल्लाह की देन है, जिसको चाहे दे, जिसको चाहे ना दे, जिस पर जब चाहे मेहरबान हो जाए। अपनी हिकमतों को वो ही खुद जानता है। जो राज हम नहीं जान सकते वो उन राजों का अमीन है। हम अब भी साथ रहते हैं। मेरी बहन औलाद देने के काबिल है लेकिन पाल नहीं सकती, और मैं पाल सकती हूँ लेकिन औलाद पैदा नहीं कर सकती। लिहाजा उनकी औलादों को मैंने बहुत प्यार से अपने बच्चे समझकर पाला है। ये बच्चे मुझे बड़ी अम्मी और अपनी सगी माँ को छोटी अम्मी कहते हैं, और हम चारों उनसे इस कदर मोहब्बत करते हैं कि उनकी वजह से अलहदा नहीं होते, हमेशा इकट्ठे रहते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी हौसला अफजाई के लिए इस कहानी को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मज़ीद दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।